الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ نہایت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے. بڑے برخوردار میاں رنجا صاحب نے صاحبزادے حافظ محمود نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسا قرآن نازل کیتا ہے، اسا حفاظت کریں. انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اتنے عجیب گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن میں جڑا لفظ استعمال کیتا ہے وہ جمع دا لفظ ہے. انا اسا، میں نہیں آکھیا. حالانکہ اللہ نے لفظ میں بھی استعمال کیا، انی ان اللہ، میں اللہ ہاں. کئی جگہ تے ملے گا تو واحد دا صیغہ میں اللہ. لیکن جدو قرآن دے نزول دی وقت آیا تو اتنے جمع دا صیغہ لایا انا اسا. کیونکہ جدو بادشاہ کو بڑا کام انجام دینا ہے تو آخر ہے اسا یہ کام کیتا ہے، یعنی کہ میں کیتا ہے. اسا یعنی میری پوری بادشاہت اس کام دے پیچھے. اسا قرآن نازل کیتا ہے، اس لیے قیامت تک کسی دی مجال نہیں ہے کہ قرآن دے زیر زبر تبدیلی کر سکے، کیونکہ اسا نازل کیتا ہے. ساری طاقت، ساری بادشاہت ان دے پیچھے. انا لہ لحافظون، اور اسا ہی دی حفاظت کریں گے. ہن حفاظت کیویں فرما رہے نے؟ سانو بندہ نو استعمال کر رہے ہیں. عجیب گل ہے، یعنی سارے کام نو اپنے والے نسبت فرما رہے ہیں. حالانکہ بندے یاد کر رہے نے حفظ کیتا ہے، سارا بچہ ہے، لیکن فرما کی رہے نے اسا حفاظت کریں گے. یعنی یہ نہیں ہے میں محافظ ہاں، یہ میرا کارندہ ہے. یہ میرا کی ہے کارندہ ہے. محافظ میں ہاں، میرا کارندہ یہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نام نو ان دے نام دا ٹائٹل دے دیتا کہ میں حافظ ہاں، میرا نام حافظ ہے. آج تو اس حافظ دا ٹائٹل اس نو دیتا جا رہا ہے. بھئی اب بند کر دو. بھئی میاں میں تقریر ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے والے ویک تو بھول جا صفت موبائل میرے والے ویک. دیکھو حافظ اللہ کا نام ہے.
دنیا بہت لوگ حفاظت کر رہے ہیں، تو سب حفاظت کر دیو، آدھے کھیتیاں دی کر دیو، کہتے گدڑ بجا دیو، کہتے سور بجا دیو، کہتے کہاں بجا دیو، گھر دی ایسا حفاظت کرنے، ملک دی فوجیں حفاظت کر دیا بھئیاں نے، شہرہ دی حفاظت پولیس کر دی بھئیے، میں اور آپ چوکیدار رکھ کی حفاظت کرنے، لیکن لفظ حافظ کسے سے نہیں بولا جاندہ۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، لفظ حافظ اس سے بولا جائے گا جڑا میرا قرآن دا محافظ ہوئے گا، اور کسی نے حافظ نہیں کہندے جو حافظ صاحب آ گئے، اگر آخر بھی حافظ صاحب آ گئے تو سب فوجی سمجھو گے اس کو ہے یا چوکیدار سمجھو گے، کی سمجھو گے؟ یعنی انہیں قرآن یاد کیتا ہے، کیوں؟ فرمایا انا لہو لحافظون، اسا حفاظت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جدو اسا حفاظت کریں گے، اسا جنہ بندہ نو استعمال کریں گے، اسا اپنے نام وچوں انہاں نو نام الاٹ کر دیں گے۔ انا لہو لحافظون، اور حفاظت کتنے ہو رہی ہے؟ سینے وچ ہو رہی ہے، کسی تجوری وچ نہیں، کسی خزانے وچ نہیں، بڑے بڑے پیراں وچ نہیں۔ اللہ فرماندے نے کمزوراں دے دل وچ میں قرآن دے کے پھر انہاں دے ذریعے میں حفاظت کر کے دکھاواں گا۔ دیکھ میرے دوست، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے صدیق اکبر غار ثور وچ نے، نبیاں دا سردار ہے، یہ ولیاں دا سردار ہے۔ ابوبکر صدیق انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو پوری امت کے اندر قیامت تک سب تو افضل انسان ابوبکر صدیق ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل نے سارے رسول انہاں دی خبر دیندے آئے، انہیں پیچھے نمازاں پڑھیاں، ان غار ثور وچ نے، غار ثور دے اندر ہن حفاظت کرنی ہے، اللہ نے آدھے محبوب دی بھی کرنی ہے تے صدیق دی بھی کرنی ہے۔ جنہ دا پہرا نہیں لایا، دیواں دا پہرا نہیں لایا، بڑے بڑے کوئی جانوراں دا پہرا نہیں لایا، پہرا لایا تے کبوتری دا لایا تے مکڑی دا لایا۔ مکڑی نے جالا تنیا جلدی جے، کبوتر انڈے دے دیتے، وہ گٹر گٹر کرے، وہ جدوں کافر آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ دے عاشق آئے، انہیں کہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مارا جاواں تو ایک بندہ مارا جائے گا، جے تانوں کچھ ہو گیا تو پوری امت کتنے جاوے گی؟ یہ اپنے پیروں نے ویکھن اپنے ویکھ لئیے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے۔ انہا مطلب ہے پوری دنیا دا اگر تسا چاہتے ہو راحت نہ گزارنا، ایک کم کر لو، مولا نو نال لے لو بس۔ ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ اور عجیب گل ہے کہ رسول اللہ نے معنا دا لفظ ہے نا عربی دے اعتبار نال، معنا دا مطلب ہے کہ میرے نال بھی اللہ ہے، ابو بکر تیرے نال بھی اللہ ہے، بشارت دے دیتی۔ اس لیے پیغمبر سلام جدو دنیا تو گئے، شیطان نے حملہ کر دیتا، منکرین نبوت نے حملہ کر دیتا، مرتدہ نے حملہ کر دیتا، پورے عرب کے اندر انتشار پھیل گیا۔ اگر صدیق نے آکھا کہ میں انہاں دے خلاف جہاد کراں گا، صحابہ نے کہا کہ حضرت ایک مدینہ ہی تو بچا ہے، اینو ہی تسے ننگا کر دے سو اتھوں بندے چلے جا سن تے مدینہ دے کچھ ہو گیا تو کی کریں گے؟ فرمایا میں اللہ ہی کافی ہاں، میں اکلا ہی کافی ہاں، کیونکہ ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ میرے نال ہے۔ تو نکلے کلے تمہیں پتہ ان اللہ معنا، اللہ میرے نال ہے۔ یہ آیت غار سارے سن چکے سی، اللہ میرے نال ہے۔ صحابہ کرام فرمان ساڑا سینہ کھل گیا کہ اوہ ہو، اور وہی ہویا کہ جدوں منکرین نبوت دے خلاف، ختم نبوت دے منکرین دے خلاف فوجا گئیاں، مرتدین دے خلاف فوجا گئیاں، منکرین زکات دے خلاف فوجا گئیاں،
وہ حیران ہو گئے یار مدینے کنی فوج ہو سی کہ ہر پاسے فوج پھر دیے اور مدینہ جڑا اصل ہے جتھے انہاں دا خلیفہ ہے وہ مدینے دے اندر پتہ نہیں کنی فوجاں ہو سن کہ ہر پاسے انہاں دی فوج پھر دی سارے کافر کھڈاں نوں بڑ گئے کچھ مارے گئے کچھ ملک چھڑ گئے کچھ واپس آ گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی اور اپنے صدیق کی حفاظت کن نال کی دو کمزور چیزیں نال مکڑی دا جالا کنا کمزور ہے لیکن کیوں پیچھے اللہ آیا پیچھے کون ہے میں نالا نہ دے کبوتری نو کمزور نہ سمجھو ہزاروں فوجا اس کبوتری سے قربان جیڑی ایک کبوتری جدو نیڑے آون تو گٹر گٹر کر کے ہی مگر لگ جاوے تو پیچھے ہو جاون کیونکہ بندہ جی چھوٹی چیز بھی ہوئے تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے وہ کہندے انڈے انڈے ٹوٹ جا سن وہ چھوٹے اور مکڑی دا جالا کنا کمزور لیکن مگر اللہ ہے ہزاروں دیوارہ اور فوجا حفاظت نہ کر سکدیاں جڑا اللہ تعالی نے دو کمزور چیزاں نال اپنے صدیق اور اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں دستے نہیں میں دستے نہیں کہ اصل طاقت میری ہے یہ نہ ویکھو اگے کون ہے یہ ویکھو پیچھے کون ہے یہ نہ اگے کون ہے یہ نہ دیکھو اگے کمزور جو بندے نے اب مولوی لوگ مدرسہ والے بچے پڑھتے پہلے کمزور جے پیچھے مایا پوری دنیا کوشش کر لوے قرآن مجید نو نہ سینہ تو کر سکتا ہے نہ دنیا تو کسی پاس سے مٹا سکتا ہے زیر و صبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا یہ آج ہی کوششاں ہے آج ہی کوششاں ہے 8ویں صدی ہجری تو یعنی اسلام دے 800 سال بعد جدو انگریز نو ہوش آیا اس نے اس دن تو کوشش کی تھی قرآن نو مٹا دے انہیں کہ اس کتاب نو ختم کرو بڑے بڑے مشرق کیتے قرآن ختم کرو انہیں کہا جی کتاباں تک کچھی کرتے ختم کیتی جا سکتی ہیں پر آج جڑے سینے دے اندر قرآن ہے انہوں کی مٹھائی کنے کنے بندے ماری کنے بندے ماری اور آج الحمدللہ پھیر رہا ہے اس سال الحمدللہ پاکستان دے اندر وفاق المدارس عربیہ دے تحت 1,14,000 حافظ سے حافظات فارغ التحصیل ہو جانے سال پوری دنیا کسی جگہ انہیں حافظ تیار ہو رہے ہیں جن نے پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں میں ایک گل آخلا ہونا میں کسی جگہ گل آخی اللہ نے میرے دل چ پائی اللہ نے فرمایا کہ بھائی انا لہو لحافظون اسا حفاظت کرنے اور بندہ دا انتخاب کرنے میں کہ ایسا پاکستانی اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے قرآن دی حفاظت واسطے سب تو زیادہ پاکستانیاں نو منتخب کیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سر رات دیر روندے رہندے جی حضرت دی مہنگائی ہو گئی حضرت جی ہو گیا حضرت جی ہو گیا حضرت جی اور میں ساری شیاں تے ایک جگہ نہیں رکھدیاں نا ہائے ہن دسو نا صحیح ہے ایک جگہ لبدیاں نے تینوں اندر دی دولت دے دیتی تیرے ملک دے علماء حفاظ اور قاری پورے عالم دی ہدایت دا ذریعہ بنن تیری تبلیغی جماعت پورے عالم دے اندر اثر انداز ہوئے دنیا دا کیڑا خطہ جڑا رائے بینڈ نو نہیں جاندا بن دس کیڑا خطہ جڑا تواڈے مدرسہ نو نہیں جاندا تواڈے علماء نو نہیں جاندا تواڈے حافظ نہیں جاندا عرب ہر سال بلا بلا کے انعام دیون کہ ان حافظ تیار نہیں ہوئے اور میرے دوست تو مال دولت دے پیچھے جانا ہے جڑی فانی ہے اللہ تعالی او دولت دیندا جڑا باقی ہے ان دی وجہ نال پاکستان دا اعزاز ہے پوری دنیا تو چلے جاؤ آکھے یہ پاکستان دی کی شے تن چنگی لگدی ہے کہ اوتھے دے علماء اوتھے دے حافظ قاری تے مدرسے اے جی دنیا دے اندر بھی شے نہیں ہے عرباں دے اندر نہیں ہے میرا جانا ہوندا ہے مدینہ شریف مکہ شریف عرب بڑے بڑے علماء نال ملاقات ہوندی ہے وہ آخدے نے جیسی خدمت دین دی تسا کر رہے ہو ایتھے بھی کوئی نہیں مال پانی بہت ہے لیکن آ مصلی تے بیٹھ کے جڑی تسا خدمت انجام دیندے ساڈے تے اندر تصور بھی کوئی نہیں اور یہی وہ نقشہ ہے یہ جڑے تھلے بیٹھ کے میز کرسیاں کے مدرسے نہیں بنا سکتے اللہ بہت کچھ دے سکتے ہیں لیکن نہیں رسول اللہ نے ریتے تے بٹھا کے صحابہ کرام نے قرآن پڑھایا آج تو پھر بھی تھلے اصا مسلح پا لینے
تھلے دے بستر نو محمدی بستر کیوں کہندے نے؟ رسولاں نے پوری زندگی تھلے بستر لایا میرے دوستو۔ وہ کہندے نے اگر یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کیویں پڑھاندے سکھاندے آئے، اج دا مدرسہ دا ماحول دیکھ لیے سانو گل سمجھ آ جاندی ہے کہ بھائی اس زمانے دے اندر بھی اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں سی کہ تھلے پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوندے آئے، سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہوندے آئے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے آخیا جس زمانے انگریز دا بڑا توتی بولدا آیا، قال حضرت انگریز نو اللہ نے دے دیتا او دے دیتا پوری دنیا دی حکومت دے دیتی تے لندن دے دیتا تے فلانا دے دیتا فلانا۔ مجمع لگا ہوئے حضرت فرمایا ہے کس مجمع ایک بندہ کھڑا ہو کے آکھے کہ میرا کلمہ لندن آن لب جاوے تے وہ ایتھے آ جاوے کہ میں کلمہ چھڑ کے لندن چلا جاواں، ہے کوئی سودا کرنے والا؟ ایک بندہ نہیں اٹھا کہ تانوں بھی پتہ ہے تواڈے کول کیڑی قیمتی شے ہے، ایمان دے مقابلے تے کسی شے دی کوئی قیمت نہیں۔ ایمان کنجی ہے، لا الہ کی لا الہ کی فرمایا جنت دی کنجی ہے۔ زیادہ جہنم وچ بھی جاوے گا ایمان والا تو کنجی دے کول ہی ہونی، لیکن جامن نہیں دیں گے میاں تیاری کرتے نہیں آیا دنیا تو جو اتنا دلہا بننا آیا تو گھروں تو تیاری کرتے آئے ہیں تو کیا تیاری کرتے نہیں آیا تو جہنم میں تیری تیاری کرانی ہے۔ جہنم میں سزا نہیں ہونی ایمان والے نوں، ان دی تیاری کرانی ہے۔ حضرت تھانوی فرماندے عذاب نہیں ہونا، تہذیب ہونی، کیونکہ گناہ جڑے ہیں نا جی یہ دو طرح اتر دینے، یا بندہ روے یا جہنم رلاوے، دو کام نے۔ بندہ رو لوے گناہ معاف، دنیا دے اندر اگر رون آنسو بھی نہ نکل صرف دل رو لوے اللہ معاف کر دیندے نے، لیکن آخر اندر جو لے تے جاوے گا پھر جہنم دی اگ ہے جڑا اوندا میل لاوے گی۔ دنیا دے اندر تے ایک آنسو بغیر آنسو دے بھی اگر ندامت ہے تے گناہ دھل جاندے نے، لیکن اگر ایویں نال لے جاوے گا تے جہنم دی اگ اونوں دھوے گی، کیونکہ گناہ آخرت دے اندر اگ دے بغیر نہیں دھلنا، او جہنم دی اگ جدوں دھو دے گی تو آدے کول جڑی کنجی ہے نا وہ پھر باہر نکل آوے گا تو کنجی کھول تو جنت سے بڑھ جائے گا۔ تھانوی فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ بھائی ہے کوئی ایک بندہ کھڑا نہیں ہے، اور پھر اللہ دی تقسیم ہے، انہوں نے ظاہری دنیا دے دیتی، سانو اندر دی دولت دے دیتی، انہوں دی دولت تے قبر دے دروازے تے ختم تے ساری دولت اگے جاوے۔ ہاں ایمان والا اپنے نال لے کے جاتا ایمان نو، اس لیے جی دعا ہے جنازے دی منا یہی تو منا فائی اسلام، اللہ جنوں تو زندہ رکھ اسلام تے زندہ رکھ، اسلام نے منا حمال کرے، نماز پڑھے روزے رکھے، اور جنوں تو وفات دے تے ایمان سے وفات دے، کیونکہ ایمان دل دے نال اندر ہی جاوے گا، ان دے دل میں ایمان ہوئے گا۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ایمان والوں دیتی، قرآن دی دولت، انا لہ الحافظون، اور پاکستان کے اندر اللہ نے بالکل وافر کر دیتی، وافر۔ اور آج الحمدللہ وقت ہے کہ تسا کسی جگہ چلے جاؤ، کسی محکمے تو انہوں حافظ قرآن ملن گے، افسر بھی ہے تو حافظ قرآن بھی ہے۔ اور میں کئی جگہ گیا، بڑے بڑے افسر، چوٹی دے افسر، ضلع دے افسر ہیں، لیکن قرآن مجید دے حافظ نے نال افسری کرتے پے نے، قرآن جج حافظ قرآن ہے۔ میرے دوست یہ باطن دی دولت نے، قرآن مجید خود آخدا ہے کہ ایسا یہ ہر ایک نو نہیں دیندے، ثم اورثنا الکتاب، ایسا کتاب اللہ کیوں دیں الذین اصطفینا من عبادنا، جنہ بندہ نو اسا منتخب کرنے انہوں نے دیں، ہر ایک نو نہیں دیندے، جنہ بندہ نو اسا انتخاب کرنے انہوں نے سینے میں یہ دولت رکھنے، ہر ایک نو نہیں دیندے۔ اسا میں کہنا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ساری اولاداں نو نعمت دے رہے ہیں، جگہ جگہ مدرسے نے، جگہ جگہ یہ دولت تقسیم ہو رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا میری امت دے معزز لوگ کون نے؟ آج تک مال و دولت نال عزت لانے مرتبے نال، فرمایا یہ کوئی عزت نہیں، یہ تو ختم ہونے والی نے۔ 4 دن سلام کرتے ہیں، جدو ان کا سٹیٹس ختم ہوئے ان کو پوچھتا نہیں۔ ساڑھے باول نگر کے اندر ایک ڈی سی ہا، وہ ڈی سی بڑا پروٹوکول چلتا ہے تو 6.5 ریٹائر ہوئے باول نگر تو،
جس دن ریٹائر ہوئے تو اس دن میں اتنے مینو آفس کم آیا تو میں آخر میں دیکھا کہ کلا آدھا بیگ چک کے جانا پیا اندر چپڑا سی بھی نہیں جانا پیا اندر جس دن وہ ریٹائر ہوئے تھے. لیکن میرے دوست یہ دولت دنیا کے اندر بھی معتبر ہے. انہوں کا ٹائٹل حافظ صاحب عزت ہو رہی ہے, قبر بھی عزت ہو رہی ہے, آخرت بھی عزت ہے. حدیث شریف جانتا ہے کہ جب بچپن جڑا قرآن یاد کرتا ہے تو قرآن مجید اندر رگو ریشے دے اندر سرایت کر جاتا ہے جس طرح خون سرایت کرتا ہے. ایویں رگو ریشے مر جاتا ہے, پورے جسم دے اندر اس سرایت کر جاتا ہے. اس طرح ہے اس طریقے نال. اور پھر جب قبر جانا ہے حدیث جانا فرشتہ نو بھیجا جاتا ہے. فرمایا کہ شراب امتی, فرمایا جب قبر جانا ہے حافظ قرآن جب انتقال کر جائے, اللہ زندگی کرے سارا دی, لیکن آخر وقت آ جاتا ہے فرشتہ دی جماعت نو حکم ہوتا ہے حساب کتاب تو پہلے کہ اس جا کے بندے نو ویکھ کے آؤ. وہ کہتے ہیں سر سونگ دینے, سینہ سونگ دینے, پاؤں سونگ دینے, پیر سونگ دینے. آخر اللہ تینوں جگہ سے قرآن دی خوشبو آ رہی ہے. سر تو اس واسطے کہ زبان تو پڑھتا ہے, سینے تو اس واسطے کہ دل چ قرآن ہے, پاؤں تو اس واسطے کہ تراویح دے اندر کھڑے ہو کے قرآن نماز پڑھتا ہے, پیروں تک ان کا اثر ہے. اللہ فرماندے میرے بندے مینوں تے میرے بندے نو چھڑ دے. اور آخرت میں جائے گا آکھا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا, تیری مرضی. آج تیری مرضی, آج کسی کی مرضی نہیں چلنی ہے, لیکن حافظ تیری مرضی چلنی ہے. پڑھتا جا چڑھتا جا, جی دنیا تو پڑھتا ہے پڑھتا جا, جتھے ختم ہو سی اتنے تیری جنت. لیکن ایک گل یاد رکھنا, انہوں دی جنت ہی بہت اعلیٰ ہو سن پہلے ہی, انہوں دی جنت ہی یہ نہیں ساڈا حساب نال نہیں ہے, وہ جنت ہی بہت اعلیٰ. حدیث چاہتا ہے رسول وسلم تشریف لے گئے ایویں جا کے جنت ویکھیا ہی کر کے اتنے, بلکہ حدیث چاہتا ہے وسلم نے جدو یہ حدیث بیان کی تھی کہ میں جب معراج کی رات گیا تو میں شہیداں جی جنتاں ویکھیاں, انہاں کہ یہ اندر سے 100 درجے نے, 100 درجے, لیکن ادنے تو ادنا درجہ دوسری جنتاں تو کتنے آلہ 100 درجے. آئی کر کے وسلم نے ویکھیا تو فرمایا سقطت قلنسو, تو تہاڈی وسلم دی ٹوپی گر پئی. وہ تو پتہ چل وسلم کدے ٹوپی بھی استعمال فرما دے آئے تو ٹوپی وسلم دی گر پئی. ایں دیکھ دے کہ اس طرح بھی ویکھیا اتے جنتاں ہائیاں 100 جنتاں, لیکن او جنتاں دا آپس دے اندر تے مرتبے ہیں, لیکن وہ ساری دی ساری جنتاں عام جنتاں تو کتے اعلیٰ. حافظاں دی ساری جنتاں بہت اعلیٰ, لیکن پھر بھی جتھے پڑھتا جا تو چڑھتا جا, پڑھتا جا تو چڑھتا جا, اتنے بھی اندی مرضی ہے. دنیا چ عزتاں, قبر چ عزتاں, آخر دے اندر عزتاں, تے اللہ دے دربار جب جمعے نو پیش ہون گے حافظ قرآن اتنے عزتاں. اے حافظاں دی نشست ہے, اے علماء دی نشست ہے, اے ولیاں دی نشست ہے, نشستاں ہونگیاں اللہ دے کول بیٹھ. فرمایا شراب امتی, میرے امت دے معزز لوگ کون نے؟ حملۃ القرآن, فرمایا جنہاں دے سینے وچ قرآن ہے. بس اصحاب اللیل, دوسرے جڑے رات نو اپنے رب نو مناندے نے, تہجد پڑھتے نے, راتاں نو رب دے نال لو لاندے نے, اللہ دے نال گلاں کردے نے, اللہ نو راضی کردے نے. اللہ دے ولی, اللہ دے دوست, یہ دو طبقے وہ نے جڑے پوری دنیا سب تو معزز طبقے نے. باقی عزتاں تو عارضیہ نے, جن کے کول مال پانی ختم ہو جاتے وہ جتیاں رولدا پھردا ہے. بڑے بڑے نسل ویکھیا, ہاں سارے پاکستان دے بڑے بڑے نام ہائے, پورے پاکستان دے اندر انہاں دا دولت تے قبضہ آیا. کراچی دے اندر یہ لوگ تو بہت ہیں, کیونکہ کراچی وڈا ہے, بعد دے اندر سارے سیٹھ بعد بڑے, پہلے سیٹھ تو کراچی والے آئے, اتنے تو سیٹھ نام دی کوئی شے نہیں آئی. جدو اتنے 1000 پتی ہوتا ہے ادو اتنے لکھ پتی ہوں آئے, جدو اتنے لکھ پتی بنے تو اتنے کروڑ پتی ہو گئے, جدو اتنے کروڑ پتی اتنے ارب پتی آ گئے. کروڑ مروڑ تو ایویں معمولی گل ہے جی, کتنا مکان ہے 15 کروڑ کا جی, کہنے 16 کروڑ کا جی, اچھا اب سودا کر لیا جی, بس ہونے والا ہے. تو سیٹھ صاحب جدو مرے نا, ان کا کفن ایدی والا دے امدادی کیمپ تو لیا گیا دین واسطے. یہ جا چکر چلیا سب ختم.
لیکن جی سینے دی دولت ہے جا سکتی کیوں بھائی؟ ہاں جا سکتی پوری دنیا جتنے بھی ہوئے جتنے بھی ہوگا جتنے بھی ہوگا. سارے دوست مدینہ شریف انہوں نے میں واقعہ سنایا کہ ایک پاکستان سے ایک بندہ اتنے آدھا آیا بڑا نیک انسان وہ کلا ہی آدھا ہوں کہ ہمیشہ انہوں کلا ہی ویکھا اتنے آ کے عبادت ذکر تلاوت کہ سارے نال چونکہ وہ ہمیشہ انہیں رمضان اتنے گزارنا تو یاری بھی ہو گئی بہت عرب دوستوں یاری ہو گئی کیونکہ عرب لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں نے عرب مسجد نماز دو روزہ اور ہر سال آتا ہے. کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تو اصا انہوں ہسپتال لے گئے اصا آخیا بھائی تم دسو پاکستان تو کسی کو سدنا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں. اصا سوچن لگے یار یہ بہت ہوئے گا کوئی وارس وورس نہیں جنازہ کافی سارے کم ہوں نے طبیعت ہوتی بہت خراب ڈاکٹر اکھر بھی کسی وقت بھی انہیں انتقال ہو گیا. کہتے انتقال ہون تو بعد کہتے یقین منو وہ مسجد نبے دے اندر تو لکھوں انسان ہوں جنازہ پڑھن والے لیکن جڑے دفنان والے سی وہ بھی ہزارہ آدمی سی اور کہتے میرے جی سارے عرب انہوں لے کے جا تو حیران ہو گیا کہ واہ اللہ تو دلاں نو حالانکہ کلا بندہ نہ اگے نہ پیچھے نہ ہوندا کوئی رشتہ دار نہ قوم قبیلہ لیکن بہت سے عرب لوگ کہتے عرب لوگ مدینے والے انہوں جنازہ چک کے لے گئے اعزاز کا دفن کیتا میاں جڑا مولا نو راضی کر لوے میاں وہ کسی جگہ بھی کلا نہیں کلا ہوئے جن مولا نہیں ہے. دو سے بات نہیں ہوتا شراب امتی میرے امت دے سب سے مزز لوگ کون نے حملۃ القرآن ہے حاملین قرآن نے یہ قابل عزت نے. ایک واقعہ بیان کرتے میں ختم کرنا حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ میں نے واقعہ یاد آیا مدینہ شریف میں جنت البقیع دفن نے اور صحابہ کرام دی صف دفن نے اور لکھا ہے کہ انہاں دی قبر کدے نہ اکھاڑی جائے. اور یہ سارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو بھاون نگر لیان والے نے سارے والد صاحب تو چین دے رہن والے نے سارے داد کے سارے چین وچ ہن وی اوتھے نے نان کے منجن بعد وچ نے تا تانوں پنجابی تقریر سناوندا پیا ہے میرے ابا نو ساری زندگی پنجابی سمجھ نہیں آئی کسی نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا حضرت صاحب آ گل ہے ادھر آؤ ترجمہ کرو کیا بولتا ہے ترجمہ کرو کی حق ہے. ہمیشہ ایک ترجمان نال ہوندا ہے جڑا گل سن کے دسدا پھر مسئلہ حضرت دس دیا. انہوں نے اتنے لے کے آئے بہاول نگر والد صاحب نو سید بدر عالم میٹھی بہت بڑا نام ہے بہت بڑی اسلام دی شخصیت ہے. اتنے پھر ابا جو اتنے چھڑ گیا آخیا میں تو اتنے نیاز ہو میں اتنے مرنا ہے تو جانا نہیں اور مرن واسطے اتنے رہ گئے 50 سال گزارتے ہمیشہ آخر یار اتنے مراں گا تو مجھے سکون ہوئے گا کیونکہ استاد جی نے ڈیوٹی لائی. لہذا مرن تو پہلے بڑے خوش آئے کہا کہ میں خوش جا رہا کیونکہ استاد جی نے آخیا تو مری تو میں اتنے مردا پیا میرا جنازہ مدرسے سے تو نکلنا تھا. شہید بدر عالم میٹھی رنگ تو مدینہ ہجرت کر گئے 1948 بھی آئے ہیں پہلے 44 45 46 2-3 سال اتنے رہے پھر چلے گئے پھر 48 سے چاہے پھر ہجرت کر کے ہمیشہ بعد مدینہ چلی جنت البقیع دفن نے. وفات تو بعد انہوں کا اصول ہے 6 مہینے بعد قبر پڑھ دیں اور قبر دی ہڈیاں ایک قبر جمع کر دیتے ہیں کرتے نہیں ادھر نہیں کرتے ایک جگہ جمع کر دیں اگر ہڈی بن جائے تو ایک جگہ تاکہ جنت بقیع بھی رہے تو دوجا واسطے جگہ رہے کیونکہ ہر بندہ اتنے مرنا چاہتا ہے اور حدیث بھی آتا ہے کہ جو تو حضرت مر سکے مدینے میں مرے کیونکہ سب سے پہلے قیامت دن میں مدینے والوں کی سفارش کرا ترغیب دیتی آپ نے جو مر سکے اتنے مرے. قبر کھودی 6 مہینے تو بعد تو حضرت تو صحیح سالم ہے بالکل صحیح سالم دیکھا چہرہ میں بالکل جی ہونے بہت ہوئے بند کر دیتی. پھر 6 مہینے بعد پٹی پھر 6 مہینے یعنی وفات کو 1.5 سال بعد جب قبر پٹی حضرت دا چہرہ مورا آزا بالکل صحیح سلامت ہے. انہوں نے کہا انہوں بند کر دیو تو جڑی صحابہ دی فرشتے اندر نام لکھ دیو وہ فرشتے جی دی قبرہ نہیں اکھاڑی جاندی جن کے اندر سارے کئی اکابر دے نام نے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کا بھی اتنے نام لکھا ہے کہ انہوں دی قبر نو کدے نہیں ہلانا ادھر نہیں جاندے. پھر کسی نے انہوں نے صاحبزادے نے پوچھا مولا آفتاب عالم تھا وہ مدینہ شریف صاحب میں انہوں نے زیارت کی ہے سارے والد صاحب کو اتنے پڑھتے بھی آئے بہاول نگر کے اندر
انہیں پوچھا کہ حضرت ایڈا بڑا اعزاز تھوڑے والد صاحب نو کیویں ملیا؟ کا قرآن دا بڑا احترام کرتے آئے، پوتے نواسے بلکہ پڑ پوتے پر نواسے بھی حضرت کی زندگی حافظ ہو گیا ہے، حضرت پردادا اور تو پردادے سے لتے ہے، تو فرمایا کو جدو آندے نا حضرت کو ملن حضرت ادب نال بہ جاندے، پیر سکیڑ لیندے کہ یار ان دے سینے وچ قرآن ہے۔ کہ اس ادب دا یہ نتیجہ ہے، قرآن دے ادب دا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 150 سال بھی جنت البقیع دے اندر انہاں دی ایویں میت پئی ہے جویں صحابہ دے قصے سندیا ہے اللہ دے پیاراں نے، اور انہاں نو آخر صحابہ دی اس فہرست وچ نام لکھنا پی گیا اس عرباں نو کہ جنہاں دی قبراں کدے نہیں کھاڑی جانگی قرآن دے احترام دی وجہ نال۔ اشراف امتی فرمایا میری امت دی سب تو معزز لوگ اے نے سینے قرآن، اے اصل عزت ہے، باقی عزت فنا والے قبر دے دروازے سب ختم ہیں، آخر سے کوئی کسی نہیں پوچھنا، کوئی شے کام ہی نہیں آنی۔ میں اگلے دن تقریر کی تھی، سارے کئی ڈاکٹر دوست ہے، میں کہ بھائی ڈاکٹر دوستوں ناراض نہ ہونا، جنت سے کسی نے بیمار ہی نہیں ہونا، تاری لوڑ ہی کوئی نہیں، تو صحیح ہے غلط ہے؟ تھوڑے واسطے بھی کسانوں واسطے تو کھیتیاں کر دیا آج ہی اصا گندوں بگا لی تھا، ان میں ویکیا آلو فنا ہوتے پے نے کیونکہ آلو سستا بہت ہو۔ اگلے ایک دن میں اتنے سائی بال گیا تو بندہ روئی جاتا حضرت میں آلو کا بھی سارے لا بیٹھا تھا، آلو تو بہا ہی کو نہیں، میں کیوں ہوں اللہ تو بہت آلو ایسے آلو ہو جائیں گے تو کھانے والے تو آپ ہی ہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑنی کسی کسان کی ضرورت نہیں کہ کھیتیاں لاوے پکا پکایا کھانا ہے، کسی ٹیکسٹائل میل کی ضرورت نہیں ہے بنے بنائے کپڑے، کسی مستری انجینئر کی ضرورت نہیں ہے بنے بنائے محلات مکان میرے دوستو۔ لیکن اتنے بھی قرآن حافظ اور عالم دین جدو دربار الہی جان کے آکھا جائے گا حافظ نے اے عالم نے، اللہ فرمائے گا علماء تو مشورہ کرو، جب تو کوئی بات کریں گے اللہ اپنے علماء تو مشورہ کرے تو مشورہ دے گے، یہ مشورہ کیا ارجو الی علمائکم میں ٹائٹل اتنے بھی ہے، اتنے بھی قائم ہے حافظ کا ٹائٹل، عالم کا ٹائٹل اتنے بھی ہے، باقی سب ٹائٹل ختم، بادشاہ دی بادشاہ تھا ختم۔ لیکن یہ باطنی دولت اشراف امتی میرے امت معزز لوگ، اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر اور خاندان کے اندر بڑا قریبی تعلق ہے۔ حضرت بڑے بھائی بھائی خدیر صاحب والد صاحب کو میں کئی دفعہ انہوں نے دیکھا تشریف لے آتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ دیا ہے، بات بھائی کیا نام بھائی منیر بھائی ہمارے سارے کو آتے جاتے رہتے ہیں، تو بچے اتنے پڑھتے آئے تو بڑا قریبی تعلق ہے اتنے، میں پہلے بھی حاضر ہوں، والد صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتنے آئے نے، مجھے یاد ہے، اور خدیر صاحب نال تو بہت گہرا تعلق ہے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر حافظ قرآن دا اور اضافہ کر دیتا، پہلے بھی دیندار لوگ نے، بہت بڑی نعمت ہے پوری، والدین نو بھی میں مبارکباد دینا، والد نو بھی والدہ نو بھی اور نان کے داد کے سب نے مبارکباد دینا، پوری برادری میں مبارکباد دینا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ساڈے وچوں ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ میرے دوستو کل نو یہی سہارے بنن گے قیامت دن ساڈے کہ بھائی ساڈی برادری کے اندر حافظ ہے، علماء ہے، اللہ اس پوری برادری تے رحم فرما دیں گے۔ یاد رکھو میری گل، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دی وجہ پوری برادری کا کم بن جاتا ہے کہ یار انہاں نال انہاں دی نسبت ہے، اللہ دا تے عجیب کام نے، عجیب رحمت ہے، عجیب رحمت ہے۔ بلکہ میں اتنے تک جگہ ایک جگہ پڑھیا کہ وہ اللہ نے فرمایا وہ پیش ہویا، کچھ گناہگار پیش ہو اللہ کے سامنے، کسی نے خواب دیکھا، انہیں کہا تھا پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار فلانا ولی جڑنا تو ہم نے علاقے تو سے رہندے ہو، میں تمہیں سب معاف کر دیتا، کہتا حالانکہ گئے ہی نہیں ایسا کدے گئے، فرمایا کہ نہیں بھائی وہ زمین کا بھی ایسے اکرام کرنے ہو جتوں تس آئے ہو۔ انسان نو محبت ہوندی ہے تے اکرام نہیں کرتا، یار ہے تو ساڈا گرائی ہے، ساڈا فلانا ہے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہوندا لیکن علاقے دا بندہ ہوندا ہے۔ سارے ڈاکٹر جمیل صاحب لاہور ہوندے نے، اتوں چلا جاوے، اگلے دن انہیں ایک بندہ آیا مینوں کہ ساڈی بڑے بیمار ہے تو میو ہسپتال داخل نہیں ملتا پایا، میں پتہ چلا اچھا ڈاکٹر جمیل صاحب ہوندے نے بابل نگر دے، مولانا نیاز صاحب دے بیٹے دے مولانا جی صاحب دے بھائی، میں انہاں کول چلا گیا جی میں منچن باد دا، تو وڈے ڈاکٹر کو لے گیا بیان دا خیال کری ساڈے نانکے پنڈ تو آیا، ذرا خیال کری، کہندا ہاں میری پہلی ملاقات سی۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ بھی انہاں چیزاں دی رعایت فرماندے نے کہ بھائی تہاڈی برادری، تہاڈے گاؤں، تہاڈے علاقے کہڑے کہڑے لوگ نے انہاں دی وجہ سب طرح ہو جاتا ہے۔
میں مبارکباد پیش کرنا سب حضرات نو اور میں تانوں ترغیب بھی دینا اس گل دی کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید دا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، پھر اپنے اور بھی کام لاؤ۔ تو منع نہیں کرنا کھیتی باڑی نہ کرن، دوجے کام نہ کرن، لیکن یہ کہ انہاں دے سینے دے اندر قرآن ہوے تاکہ کل نو بخشش دا ساڈے واسطے ذریعہ بن جا، دنیا وچ نیک نامی ذریعہ بن جا۔ میں ساری برادری نو اور سب بھائی منیر صاحب سب نو مبارکباد پیش کرنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وافل بنا كمان تعالوا في انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اس بچے کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انا اللیل انا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو حفظ کے بعد یا اللہ بڑا عالم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور بچہ دوسرے بچہ بھی پڑھ رہا ہے یا اللہ اس کو بھی کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو اور جو دنیا سے ان کے چلے گئے ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا، والدین کو، استادوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مدرسے کے تعاون کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے خصوصی تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بچوں کو علم دین یا اللہ دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے پنڈ پر اپنی خاص اپنی رحمت فرما، خاص رحمت فرما۔ ان کے بڑے بھائی قدیر صاحب وغیرہ اور جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کے بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حافظ دارین نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ افراہیم صاحب بڑی دور سے آئے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کی عمر دراز فرما، قبیلے میں ہی بڑے رہ گئے ان کو سلامتی نصیب فرما۔ بھائی منیر صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جتنے قبیلے میں بڑے بزرگ مرد و خواتین ہیں سب کی عمر دراز فرما، سب کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس بچے کو خوب خوب بڑوں کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، قرآن کی نسبت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، ہماری کھیتیوں میں برکت فرما، ہماری کھیتیوں میں برکت فرما، ہماری نوکریوں میں برکت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے خسارے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس پیارے مہینے میں یا اللہ ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، اہتمام سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شب برات بھی آ رہی ہے، شب برات میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، مرد و خواتین جو آئے ہیں سب کو اجر اور نور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں ابھی